وہ زندہ ہے، ان کے نام زندہ ہے، ان کے مشن زندہ ہے۔ لوگوں کان کھول کر کے سنو، ہم جیتے ہیں اپنے لیے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر جائیں۔ ایک بات بتاؤ، ہم نے کتنا بھی کمایا لیکن مرنے کے بعد یہ سب پھر دنیا میں رہ کے جانا ہے، یہ ساتھ نہیں جائے گا، پھر دنیا میں رہ کے جانا ہے۔ اور اگر مشن لے کر کے دنیا سے گئے، تم مر جاؤ گے، تمہارا مشن کام کرتا رہے گا۔ مر جاؤ گے، مشن کام کرتا رہے گا۔ دنیا سے چلے جاؤ گے، مشن کام کرتا رہے گا۔ یہ مشن لے کر کے جاؤ دنیا سے کہ یا اللہ، میں جب دنیا میں آیا ہوں تو میرے حصے کا رزق کو مل کے رہے گا، میرے حصے کا کھانا تو مل کے رہے گا، میرے حصے کا مال تو مل کے رہے گا، لیکن یا اللہ تیرے دین کے مشن کو لے کر دنیا میں زندہ رہوں گا۔ اگر میں چلا بھی گیا تو جب تک دنیا میں میرا دین رہے گا، جب تک میرا مشن رہے گا۔ سے گئے ہوئے 100 سالوں میں 105 سال مشن زندہ ہے۔ بولو زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب بھی کوئی سلام پڑھتا مصطفیٰ جان رحمت کا لاکھ سلام، زمانہ کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، زمانہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کا سلام ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کان کھول کر کے سنو، مشن زندہ ہے۔ وہ دنیا میں آنے والے ایسے کام کر جاؤ، تم چلے جاؤ، تمہارا مشن زندہ رہ جائے۔ مشن زندہ رہ جائے۔ یہ مدرسہ ہے، اسے بنایا تم نے، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، مدرسہ رہ جائے گا۔ اس میں تعلیم ہوگی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تعلیم باقی رہ جائے گا۔ اس میں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قرآن باقی رہے گا۔ تمہارے ہیلتھ سے، تمہاری سپورٹ سے، تمہاری مدد سے، جس بچے نے قرآن پڑھ لیا وہ بچہ جہاں تک جائے گا، جتنا قرآن پڑھے گا، جتنے شاگرد بنائے گا، اس سب کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا مشن ہے، بولو کتنا بڑا مشن ہے۔ اور لوگوں قرآن کو ہلکا مت سمجھا کرو۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم IAS IPS بنے، سبحان اللہ، میں تو اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ باہر نکلو، IAS بھی بنو، IPS بھی بنو، میں تو کہتا ہوں انجینئر بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو، پروفیسر بھی بنو، مگر کان کھول کر کے سنو، سب سے پہلے تم دین سیکھ لو، 2-3 سال قرآن پڑھ لو، 2-3 سال قرآن سیکھ لو، خدا کی قسم پھر ڈاکٹر بنو گے، ڈاکٹر لاجواب ہوگا، IAS بنو گے، IAS لاجواب ہوگا، IPS بنو گے، IPS لاجواب ہوگا۔ اس لیے اگر دیندار ہو گئے تو IAS بن گیا تو کوئی بھی فیصلہ قرآن کے خلاف نہیں کرے گا، رشوت نہیں کھائے گا۔ بات ہے کہ نہیں؟ ہماروں کو پہلے تو کرسی نہیں ملتی مسلمانوں کو کوئی، اور مل گئی تو رشوت بہت کھاتے ہیں۔ اور جب تم دین سیکھ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ اپنی تنخواہ پہ ڈیپینڈ کرو گے، رشوت نہیں کھاؤ گے، جس ڈپارٹ میں جاؤ گے نام روشن کر دو۔ بولو بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں جاؤ گے نام روشن ہو جائے گا۔ یہ جلسے میں آنے والے، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ تمہاری بڑے خطاب میں پڑھا ہے۔ اب سنیں، تقریر میری شروع ہو گئی، انشاءاللہ مزہ آئے۔ دیکھو زمانہ ہمارے پیچھے پڑا، میں مانتا ہوں، زمانہ ہمیں برا کہہ رہا ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں، زمانہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری بھی خرابیاں ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں۔ ماننا پڑے گا میرے بھائی، کہیں نہ کہیں ہماری بھی خرابیاں ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں۔ بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ دیکھو پہلے مسلمان پہ اتنا اعتبار کیا جاتا تھا کہ اگر مسلمان کسی کا پڑوسی ہو اور وہ کہیں سفر پہ جاتا تو اپنا گھر مسلمان کے حوالے کر جاتا، کہتے میرے گھر کا خیال ہے۔ اس سے پوچھتے تیرے رشتہ دار بھی تھے تو بستی میں ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ کہتا محمد کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جان تو دے دیتا مگر امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، پروفیسر، IAS IPS جلسے میں آنے والے اپنے بچوں کو خوب بنانا۔ آج میں یہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب مفتی مولوی بناؤ، IAS IPS بھی بناؤ، زمین بک جائے تو بناؤ، گھر بیچنا پڑے تو بیچ لو، اپنے بچوں کو بناؤ، لیکن سب سے پہلے دین ضرور سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے زمین بیچ کے IAS بنا دیا، IPS بنا دیا،
کرسی پہ بیٹھ کے اگر وہ گھوٹالا کرے گا رشوت کھائے گا تو تیرا IAS بنانا کسی کا اس لیے کہ وہ اپنے لیے ہوا وہ اپنے لیے تو پیسہ اکٹھا کر لے گا مگر نہ ملک کا بھلا کر سکتا ہے نہ قوم کا بھلا کر سکتا ہے اس سے نہ ملک کا بھلا ہوگا نہ قوم کا بھلا ہوگا اور جب تیرا بیٹا دین سیکھ کر جائے گا جب یہ سیکھ کر کے جائے گا حرام کا لقمہ کھانے سے بہتر ہے پیٹ میں پتھر باندھ لیا جائے کسی کی رشوت لینے سے بہتر ہے صدقہ کر لیا جائے اور جب بڑی کرسی پہ بیٹھ کر کے وہ صحیح فیصلے کرے گا حلال کے لقمے کھائے گا تو سارے سسٹم کو یہ سبق دے دے گا وہ سسٹم میں رہنے والوں سن لو دنیا دار اور ہوتا ہے محمد کا وفادار اور ہوتا ہے دنیا دار اور ہوتا ہے محمد کا وفادار اور ہوتا ہے وہ لوگوں ذرا غور کرو میں ابھی حال ہی کی ایک ہی سال کی بات بتا رہا ہوں صرف ایک سال کی بجلی ڈپارٹمنٹ میں ایک جیدہ مسلمان کسی حوالے سے میری ملاقات ہوئی کنیکشن نہیں ہو رہا تھا میں نے سوچا ان سے بات کر لی جائے میں نے لوگوں سے سیٹنگ ملانا چاہا کہ بھائی کنیکشن کرا دو جس کا کنیکشن کرانا ہے کچھ خرچے کی بات ہے تو خرچہ کرنے تیار ہے پورے بجلی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کہا حضرات یہاں خرچے کی بات مت کرنا جو جئی صاحب ہے بڑے نے کہ میں نے کہا کیا مطلب کہنے لگے حضرات یہ رشوت کو ٹھوکر پہ مارتے ہیں ہائے ہائے میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا میں نے کہا کون ہے جب نام بتایا تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا محمد کا غلام تھا سبحان اللہ بھائی بات ہے کہ نہیں اگر آپ کہیں بھی سچائی کے ساتھ کرو گے تو نام تیرے مذہب کا اونچا ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اب ہم تو بھائی بڑی بڑی ہمیں کرسی مل گئی ہم نے کوشش کری پڑھ گئے لکھ گئے ہمارے بچے ان کو پتہ ہی نہیں کہ حرام حلال کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ رشوت کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے تو مجھے بتاؤ وہ ملت کا نام روشن کہاں کریں گے قوم کے لیے کہاں کام کیا اپنے لیے کیا مرے چلے گئے بات ختم ہو گئی جیسے دوسروں نے کیا ویسے اس نے کیا اور دین سکھا کے جب اپنے بیٹے کو پوسٹ دلائے گا کرسی دلائے گا تو تیرا بچہ فاقہ تو اٹھا سکتا ہے مگر خدا کی قسم اس کرسی کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتا اور بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے لوگوں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ذرا کان کھول کے سننا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے عمر ابن خطاب ذرا کان کھول کے سنو ایسا کام کیا حضرت عمر کو دنیا سے چلے گئے مگر عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ آج بھی زندہ ہے عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے آدھی دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد بھی حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ اگر بھوکا ہو تو ہاتھ سے کھانا کھلا دیں پیاسا ہو تو ہاتھ سے پانی پلا دیں اگر بیمار ہو تو خود اس کی دوا دلا دیں عمر کا حال یہ ہے 23 لاکھ مربع میل پہ میرے عمر کی حکومت ہے جلسے میں آنے والوں ذرا ذہن حاصل کر کے سن لو آدھی دنیا میں عمر کی حکومت ہے پوسٹ کتنی بڑی ہے ایک یہ جلسے میں آنے والوں میرے عمر نے ایک دن اپنی بیوی سے پوچھا اے میری اہلیہ یہ تو بتاؤ گھر کی کنڈیشن کیسی ہے گھر کی حالت کیسی ہے بیوی نے جواب دیا عمر گھر کی کنڈیشن یہ ہے گھر کی حالت یہ ہے کہ پہلے کبھی فاقہ ہوتا تھا کبھی کھانا مل جایا کرتا تھا لیکن آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں دونوں وقت کا کھانا بن جاتا ہے حضرت عمر خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد فرمایا یہ میری بیوی اللہ نے جب نوازا ہے جب دونوں وقت کا کھانا بن رہا ہے تو ہاتھ روک کے خرچہ کرو کچھ بچت کرو مدینے میں کسی غریب کو میں گود لے لیتا ہوں اس کا خرچہ عمر اٹھایا کرے گا زمانے میں ہوا تھا حال ہی اتنا ہوا تھا کہ دونوں وقت حضرت عمر کے گھر میں کھانا بننا شروع ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا صرف 2 وقت کا کھانا بننا شروع ہو گیا تھا زیادہ کچھ اکٹھا نہیں ہوا
مدینے کے کسی غریب کو گود لے لیں گے اور بچا بچا کے اس کا خرچہ اپنی جیب سے کیا کریں گے. جیسے آپ لوگ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو نا، کھلاتے ہو، تو یہ بھی تم بہت بڑا اجر اکٹھا کر رہے ہو. جو لوگ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میدان محشر میں یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تو نے ہمیں تو جنت کی بشارت دے دی، لیکن کمال پور کے مدرسہ میں جب قاری عامر کامل صاحب سے، مولانا سیف صاحب سے ہم پڑھتے تھے تو یہ کمال پور کا تیرا بندہ ہمیں کھانا کھلاتا تھا. یا اللہ آج اسے کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ کی رحمت کو اگر جوش آ گیا تو اللہ فرمائے گا، حافظ قرآن جس نے تجھے کھانا کھلایا تھا پہچان لے، آج میری رحمت جوش میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی جنت کے اندر داخل کرنا. میری رحمت آج جوش میں ہے. اللہ فرمائے گا لوگوں یہ جو کھانا کھلا دیتے ہو بچوں کو، یہ بھی بڑی بات ہے. اور ایک بات بتاؤ، اگر اللہ تمہیں دیا کرے نا تو ایک کام اور کر لو، یہاں آنا مدرسے میں، اور مدرسے میں آ کے کہنا، مولانا سیف صاحب، مولانا کامل صاحب، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اتنا ہے کہ ہمارا گھر صحیح چلتا ہے. یہ بچاؤ، ایک بچے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک بچے کی پوری پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. مشکل سے 1000 روپے مہینہ بھی نہیں آئے گا، 1000 روپے مہینہ بھی نہیں آئے گا. کتنا بڑا کام ہو جائے گا معلوم ہے؟ نبی فرماتے سب سے بہتر وہ ہے دنیا میں جو علم نہیں سیکھے یا دوسروں کو سکھائے. سیکھے یا سکھائے، آپ سیکھ تو نہیں رہے آپ، لیکن جو بچہ سیکھ رہا ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ سکھوانے والوں میں سے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آپ آئے آگے کہہ دیں، مولانا سیف صاحب، ایک بچے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ہر مہینے. اگر 500 روپے کا خرچہ تو مجھے بتاؤ، 500 روپے دیا کروں گا ہر مہینے، 1000 دیا کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے یار موبائل کا ریچارج ہو جاتا 500 روپے کا، بجلی کا بل آ جاتا 500 روپے کا. بات ہے کہ 5 لیٹر پیٹرول پڑ جاتا 500 روپے کا. اگر آپ چاہیں تو ایک بچے کو گود لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. ارے کوئی مشکل ہے؟ اگر ایک بچہ گود لے لیا جائے تو بچے کم پڑ جائیں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں، بچے کم پڑ جائیں گے. اور آپ اگر اس کا خرچہ اٹھانے لگے تو اللہ کی قسم انہیں نہ چندہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں جانے کی اور محنت سے پڑھائیں گے. تو اگلے سال کو 8 کی جگہ 16 بچے فارغ ہو جائیں گے. ایک جگہ امام صاحب بیچارے سلائی کا کام کرتے ہیں، مجھ سے شکایت کی لوگوں نے کہا حضرت ہمارے امام صاحب سلائی کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا غلط بات ہے، کیوں کرتے ہیں سلائی کا کام؟ بلاؤ امام صاحب کو. میں نے کہا امام صاحب سلائی کا کام کیوں کرتے ہیں آپ تو امام ہیں؟ کہنے لگے حضرت 3500 تنخواہ. توجہ کرنا جملے میں جو میں بول رہا ہوں. حضرت 3500 تنخواہ ہے، میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے، میری ماں بھی بیمار رہتی ہے، میری 2 بیٹیاں مجھے ان کی بھی شادی کرنا ہے، ان دونوں بیماروں کی مجھے دوا بھی لانا ہوتی ہے حضرت، میرے گھر میں مہمان بھی آتے ہیں، میرے اپنے بھی خرچے، میرے بچے بھی ہیں. تو میں نے قوم سے کہا کپڑے سلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اس امام کا منہ سل دو تاکہ کچھ لقمہ ہی نہ کھا سکے. شرم نہیں آتی؟ تیرا امام کیوں سلائی کر رہا؟ کہیں نہ کہیں خطا کار تو ہے. تو نے 3500 کی تنخواہ نہ کر کے اگر 15,000 تنخواہ ہوگا، تیرا امام پیردان بنا بیٹھا ہے. کیوں نہ بتائی یار، پیٹ تو مانگتا ہے نا. اب چوری کرے امام تو مشکل ہے، ڈکیتی کرے امام تو مشکل ہے. چونکہ آپ کہو گے کہ یار امام چوری کر رہا ہے، چوری کر نہیں سکتا، ڈکیتی کر نہیں سکتا، تنخواہ پوری کیوں نہیں دے سکتا، تو امام کرے تو کرے کیا؟ فرشتہ تو ہے نہیں، کہیں کھاتا پیتا نہیں. تیری طرح انسان مسکرانے کی نہیں، رونے کی بات ہے. اپنے اماموں کو اور اپنے مدرسے کے مدرسینوں کی تنخواہ اتنی کر دو خدا کی قسم، کہیں نہ کہیں جانے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سوچ نہ سکے دوسرے بزنس کے بارے میں، یہ سوچ نہ سکے دوسرے کاروبار
500 रुपये बढ़ा दिए इस बार इमाम के, और मर कर कब्र में लेकर जाएगा 4 सेकंड का। तुझे तो बता दे, तुझे तो ज्यादा करवाना चाहिए कि मैं जिंदगी कम है, इमाम को खुश करके जाऊंगा। पूरी दुनिया के माहौल को ना देखो, पूरी दुनिया के मिजाज को ना देखो। जिस मस्जिद के नमाजी हो अपनी मस्जिद में कोशिश करना कि हम अपने इमाम की तनख्वाह माकूल रखें। पूरी दुनिया की तुमने ठेकेदारी नहीं ली है, अपनी मस्जिद की आप जिम्मेदारी ले लो। मैं अपने मस्जिद में इमाम की तनख्वाह माकूल रखूंगा। और फिर भी अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए, सुभान अल्लाह, अगर फिर भी तुम्हारी बात ना मानी जाए तो जब जुमा पढ़ने के लिए जाया करो तो जैसे ये 100 करोड़ मेरे हाथ में दे गए, ऐसे ही तुम 100 करोड़ इमाम के हाथ में लेकर आया। पढ़ने के लिए जब जाया करो तो 100 रुपये का मुसाफा कर लो यार, एक हफ्ते में। बात है कि नहीं है? अगर 20-25 लोगों ने कर लिया कि इमाम का 2,500 मिला हो गया भाई, तनख्वाह मिल जाएगी, बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में था, परसों हमारे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, मुफ्ती असलम साहब, मैंने कहा वो उसमें मुस्तफाबाद में एक मस्जिद है महबूब इलाही उसमें पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा हजरत तनख्वाह का क्या? बोले हजरत अल्लाह का बड़ा, अल्लाह का बड़ा, बड़ी दुआएं दे रहे अपने मुफ्तियों, बड़ी दुआएं दे रहे, और करा नहीं ना, खुद ही दे रहे। कहते ना हजरत दुआ कर दियो, हजरत के पेट में खाना नहीं है, दुआ कर दियो। जबान से करेगा नहीं तो दुआ नहीं बनती, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। यार आप मुझे खाना खिलाओगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्तर लगाऊंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, मेरे लिए दुआ कर दोगे? खुद दुआ करेंगे, बड़ी दुआ करें। बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, मेरे वालिदैन ने भी हज कर लिया, मैंने भी हज कर लिया इसी मामले में। बोले हजरत हम 4 लोग हज पे गए, 4 लोग हज पे गए, बड़ी बात है कि नहीं है? क्या मौसम कितनी तनख्वाह? बोले हमारे मस्जिद के लोग बड़े अच्छे, बोले 15,000 रुपए हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, और 15,000 हमारी मस्जिद वाले लोग थे। मन क्या ना हुए मेरे इलाके के लोग कहते गवर्नमेंट देकर ये 15,000 हम ना देंगे, नहीं देंगे एक सिक्का भी, बल्कि बार मस्जिद का मुतवल्ली तो ये कर लेते ये लोग 15,000 आ रहे हैं निकाल के हमें दे, हम 7,000 का अलग से रखते हैं। ऐसा भी हुआ, अरे ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि हम रखेंगे और तुमको थोड़ी देंगे। इमामों को नवाजो, इतनी दुआ कर रहा था वो, इतनी दुआ कर रहा था वो इमाम, अल्लाह की कसम मैं कह रहा या अल्लाह इस मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले फले नहीं भूलेंगे कैसे हैं? कैसे नहीं फले भूलेंगे यार? ख्याल रखो, हजरत उमर के घर में फाते होते थे, क्या होते थे? एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे घर का क्या हाल है? कहने लगे बहुत अच्छा, तो बचत भी हो गई। शोर मचा दो, बाहर निकले, शोर मचा रहे हैं लोगों, मदीने के लोगों सुनो, उमर की तनख्वाह कम करो, उमर की तनख्वाह कम करो। क्यों कहा? मेरी बीवी ने बचत कर। यहाँ तो ये है कि जितनी बचत हो हमें हो जाए, मस्जिद का इमाम, मस्जिद मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, चाहे अजी उसमें तो मोटरसाइकिल भी आया तो बाल बड़ी टेढ़ियां करके देता, हाथी जी को मोटरसाइकिल कहाँ मेरे भाई, ये इमाम है, ये उजला कपड़ा पहनेंगे, ये अच्छा खाएंगे, तो मेरे भाई तुम्हारी इज्जत होगी, इसलिए कि तुम्हारे पैर में सर का ताज है। तारीफ पेश कर रहा हूँ, हजरत उमर ने क्या कहा? अपनी बीवी से कहा बचाना शुरू कर, बचा लिया तो उसे बचाई। मैं मदीना में ढूंढ रहा हूँ, कोई गरीब तो नहीं है, गरीब होगा तो उसे गोद लूंगा। क्या करूंगा? जैसे आप बच्चा गोद में लेते हो कि हम खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं गोद लूंगा और उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी नेक थी, आज की होती डंडा लेकर खड़ी हो जाती, फाके कर रही थी, कोई बात नहीं, 2 पैसे बचे तो बड़ा तो दयालु बन गया। 2 पैसे बचे तो दयालु बन गया। खबरदार जो किसी को दिया, मगर कुर्बान जा उमर लाजवाब है तो उमर की बीवी भी लाजवाब है। उमर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा 2 लुक़मा कम खा लिया करेंगे, अगर कोई गरीब हमारे घर से पल जाए तो अल्लाह के यहाँ हमारा अजर इकट्ठा हो जाएगा। तवज्जो है, अब तवज्जो है तो सुने,
حضرت عمر نے فرمایا بیوی یہ بات تیرے میرے درمیان میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ اجر وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو جائے، ریاکاری نہ ہو جائے۔ یہاں تو اگر مسجد میں 50 روپے دیے اور امام صاحب نے اعلان نہ کیا تو آنکھیں نکال کے آ رہا حضرات میرے کا تو اعلان ہی نہیں ہوا۔ میرے بھائی اعلان ہو یا نہ ہو اللہ دیکھ لے، اللہ قبول کر لے، تیرا پیسہ قبول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی سے ذکر نہیں کرنا، پکا نہیں ہوگا۔ میری ماں بہنوں کان کھول کر سنو، کوئی بات سنو، کسی کی ذکر مت کیا کرو، یہ بات تمہارے اندر ہے، پیٹ میں نہیں پچتی۔ جب تک تو 4 سے ذکر نہ کر دو گی، اچھا ذکر بھی کرتی ہو پتہ کیا کہتی ہے؟ خبردار کہنا کسی سے ماں، اور کیا کہیں گی کہتے ہوئے؟ دیکھ میں تمہیں یہ بات بتائی دے رہی ہوں، میری ادھر ادھر کرنے کی تو عادت ہے نہیں، مجھے بتائی دے رہے میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر کرنے کی، تیری عادت بھی نہیں ہے اور تو کہہ بھی نہیں ہے۔ یہ لعنت ہے، یہ چغلی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، لوگوں حرام ہے۔ یہ جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی چغلی کر کے آئے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی ذکر نہیں کرنا، کہا عمر پکا میں کسی سے نہیں ذکر کرتی، جاؤ۔ حضرت عمر آئے، اس وقت خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، پہلے خلافت کا پیریڈ چل رہا ہے، سرکار کے بعد جو خلافت ملی وہ حضرت ابوبکر کو ملی۔ کس کو ملی؟ اور نبی کے اشارے سے ملی، نبی کی مرضی سے ملی۔ سبحان اللہ بولو۔ یہ جو لوگوں کے اندر ہے کہ زبردستی ہوا اور یہ ہوا، ایسا کچھ نہیں، نبی کا اشارہ تھا، نبی کی مرضی تھی۔ لوگوں سنو، حضرت ابوبکر خلیفہ، حضرت عمر خلافت کے آفس میں پہنچے، اور خلافت کے آفس میں ایک رجسٹر تھا جس میں مدینے کے غربا کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے رجسٹر کھولا اور اس میں غریبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کوئی غریب میں لے لوں گا اور اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ اصل میں ایک سسٹم چلتا تھا اسلامی حکومت میں، جتنے بھی غریب تھے ان کا ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، اور جتنا بھی مال آتا تھا زکوٰۃ کا، صدقے کا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا، ان غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ایک طریقے کی پینشن تھی، سسٹم تھا۔ حضرت عمر نے رجسٹر میں دیکھا ایک بیوہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے اس خاتون کا نام نکالا، ایڈریس لکھا، پرچہ جیب میں ڈالا، رات کو جاؤں گا کوئی دیکھ نہ لے، چپکے سی عورت کو خرچہ دے آؤں گا اور یہ کہہ کے آ جاؤں گا خاتون آج کے بعد تیرے بچوں کا جتنا بھی خرچہ ہوا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا، عمر اٹھایا کرے گا، جتنا بھی خرچہ ہوا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا۔ اس کے اندر نظام یہ تھا کہ رجسٹر میں غریب کا نام، اور اگر جس غریب کو کسی نے گود لے لیا تو آگے اس کا نام، اور اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس غریب کی ذمہ داری فلاں امیر نے لے لی، اس غریب کی ذمہ داری فلاں امیر نے لے لی، اس غریب کی ذمہ داری فلاں نے لے لی۔ جس خاتون کا نام حضرت عمر نے لیا تھا اس کے آگے اپنا نام لکھ دیا، اس کی ذمہ داری عمر نے لے لی۔ اس کی ذمہ داری نہیں، تم مت بولو بیٹا،